بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام عزیر وائس چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہمارا مقصد ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں گفتگو کرنا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی تاریخی اسلام میں حق و صداقت کی ابدی روشن دلیل ہے۔ آپ کی پیدائش ایک متوسطہ درجے کے کرد شریف زادہ خاندان میں ہوئی اور مرد مجاہد کی حیثیت سے نشو نما ہوئی۔ مصر کی فتح اور صلیبیوں کے مقابلے میں میدان میں آنے سے پہلے کوئی اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ کرد خاندان سے تعلق رکھنے والا یہ نوجوان عالم اسلام کا محافظ اور بیت المقدس کا فاتح ثابت ہوگا، کہ جس سے عالم اسلام کی سربلندی اور روح کو شادمانی حاصل ہوگی۔ لین پول لکھتا ہے کہ پہلے پہل صلاح الدین ایوبی کی شخصیت سے کوئی ایسی علامت ظاہر نہیں ہوئی تھی جس سے معلوم پڑتا کہ وہ آئندہ ممتاز فاتح اور عالم اسلام کا محافظ ہوں گے۔ خاموش طبیعت، نیک نہاد، شریف النفس، انسان دوست، ملنسار اور تمام اخلاقی کمزوریوں سے پاک سلطان صلاح الدین ایوبی کی کون سی ادا رب ذوالجلال کو پسند آئی کہ وہ تاریخ اسلام میں ایک عظیم کارنامہ انجام دینے کے لیے منتخب ہوئے۔ اس کے لیے اللہ نے غیبی سامان کیا۔ ان کو ولی نعمت نور الدین نے سخت اصرار کر کے مصر بھیجا۔ قاضی بہاؤالدین ابن شداد جو سلطان کے معتمد خاص تھے کہتے ہیں کہ سلطان نے مجھ سے خود بیان کیا کہ میں بڑی ناگواری اور مجبوری سے مصر آیا۔ میرے مصر آنا بالکل میری مرضی سے نہیں ہوا۔ مصر پہنچ کر جب صلاح الدین کے لیے میدان بالکل صاف ہو گیا اور مصر کی زمام مملکت ان کے ہاتھ میں آ گئی تو ان کی زندگی یکسر بدل گئی۔ ان کے دل میں یہ خیال دل میں جم گیا کہ اللہ تعالیٰ کو ان سے کوئی بڑا کام لینا ہے اور اس کام کے ساتھ عیش و راحت کا کوئی جوڑ نہیں۔ قاضی بہاؤالدین شداد لکھتے ہیں کہ حکومت مصر کی باغ ڈور ہاتھ میں آ جانے کے بعد دنیا ان کی نظر میں ہیچ ہو گئی۔ شکر گزاری کا جذبہ ان کے دل میں معجزن ہوا۔ تمام برائیوں سے، ماورا اور عیش و تفریحات سے کوسوں دور ہو کر وہ ایک سنجیدہ اور جفاکش زندگی اختیار کر گئے اور اس مزاج میں دن بدن ترقی ہوتی گئی۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنی ذات کے تعلق سے اپنی زندگی کے قواعد سخت کر دیے۔ متقی اور پرہیزگار تو فطرتاً تھے، مگر اب دنیا کے عیش و آرام اور لذتوں کا خیال بھی بالکل ترک کر دیا اور اپنے اعمال پر بھی سخت پابندیاں عائد کی۔ صلاح الدین ایوبی کی زندگی کا مقصد آخر عمر تک اسلام کی سربلندی، نصرت اور حمایت رہا۔ سلطان کو جہاد بالسیف سے عشق تھا۔ راہ حق میں جہاد ان کی سب سے بڑی عبادت، سب سے بڑی لذت اور روح کی غذا تھی۔ قاضی ابن شداد کہتے ہیں کہ جہاد کا عشق ان کی رگ و ریشے میں سما گیا تھا۔ آخر مختلف جنگی کارروائیوں اور مقابلوں کے بعد وہ معرکہ پیش آیا جو تاریخ میں فیصلہ کن حیثیت رکھتا ہے اور جس نے فلسطین کی مسیحی سلطنت کا خاتمہ اور صلیبیوں کی قسمت کا فیصلہ کر دیا۔ یہ حطین کی جنگ تھی جو سنیچر کے دن 24 ربیع الاول آخر 583 سے 1197 کو پیش آئی، جس میں مسلمانوں کو فتح مبین حاصل ہوئی۔ جنگ کے میدان میں ہزاروں صلیبی مارے گئے، لاشوں کے ڈھیر لگ گئے، زخمیوں کی تعداد انگنت تھی اور مسیحی لشکر مسلمانوں کے اسیر ہو گئے۔ اس فتح مبین کے بعد ساتھ یہ واقعہ بھی تاریخ میں یادگار ہے جو سلطان صلاح الدین ایوبی کی دینی حمیت اور قوت ایمانی پر دلالت کرتا ہے۔ انگریز مورخ لین پول لکھتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنا خیمہ لڑائی کے میدان میں نصب کرایا تو حکم دیا کہ جنگی قیدی سامنے حاضر کیے جائے۔ قیدیوں میں مسیحی بادشاہ بھی موجود تھا۔ سلطان صلاح الدین نے اسے اطمینان دلایا کہ بادشاہوں کا دستور نہیں کہ وہ بادشاہ کو قتل کرے
ایوبی بذات خود اسلامی اصولوں اور دینی حمیت کے مطابق خندہ پیشانی کے ساتھ مسیحی لشکر کے ساتھ پیش آئے، جو تاریخی اسلام کے اوراق میں زر حروف سے رقم ہیں۔ تھینکس فار واچنگ عزیر وائس. Like and share and subscribe, press the bell icon. And thank you so much.